تو اس میں کافی ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو یہ شہزادی ہیں حضرت جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمشیرہ ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو یہ ہجرت کر کے تشریف لے گئیں حبشہ میں اور بیوہ ہو گئیں. سردار کی بیٹی تھیں، پریشان تھیں، غم زدہ تھیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پیغام دو نکاح کے لیے. حضور نے فرمایا. یہ بڑی بات ہوتی ہے جب وہ پیغام عظیم ان تک پہنچا. تو وہ تو حضور کی غلام تھی، حضور کی خادمہ تھی، انہوں نے حامی بھر لی اور اس عظیم نعمت کے عطا ہونے پر رب کا شکر ادا کیا. تو حضور نے فرمایا کہ نجاشی بادشاہ کو کہو کہ وہ میرا وکیل ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ وہ میرا وکیل ہے، میری طرف سے وہ نکاح پڑھا دے، میرا نکاح میری طرف سے وہ پڑھا دے. اس میں تاریخی پس منظر میں بیان کر رہا ہوں. تو نجاشی بادشاہ نے حبشہ میں بیٹھ کر حضرت حبیبہ جو کہ حبشہ میں ہجرت کر کے تشریف فرما تھی، حضور کا نکاح ان سے پڑھا دیا. اور حق مہر کے طور پر کثیر دولت، بے بہا بہت ساری دولت حضور کی طرف سے حضرت حبیبہ کی خدمت میں پیش کر. حضور علیہ السلام نے حبشی بادشاہ نجاشی، اس کا عرف میں نام تھا، اسہمہ اس کو کہتے تھے، اس کا جو حقیقی نام تھا. حضور نے اس کو اپنا وکیل بنایا. خاص بات بتاؤں گا آگے. جب وہ بادشاہ دنیا سے چلا گیا، وہ حضور کا صحابی نہیں تھا، حضور کو دیکھ نہیں سکا. مدینہ وہ نہیں آیا، مکہ وہ نہیں آیا، اور وہ دنیا سے چلا گیا. خاص نکتہ عرض کرنے لگا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ مانگتا ہوں، حضور کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا غلام، آپ کو ماننے والا نجاشی بادشاہ حبشہ میں انتقال کر گیا ہے. حضور کو یہ پیغام رب کی طرف سے جبرائیل نے پہنچایا. اگلی خاص بات ہے، حضور نے نجاشی کو اپنا وکیل بنایا. حضور نے نجاشی کو اپنا نکاح کا وکیل بنایا. میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ باہر نکلو سب. مدینے میں جتنے صحابی ہیں سارے باہر آئے. حضور نے فرمایا کہ میں اس کی جنازہ پڑھاؤں گا. اس میں آپ کے 2-3 مسئلے اور بھی حل کرتا چلوں گا. حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. اب وہ حبشہ میں کئی 100 میل کی منزل دور ہے، وہ وہاں پہ، حضور مدینہ میں. کتنا فاصلہ ہے بیچ میں، کئی 100 میل کا فاصلہ ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ نجاشی کی میت میرے سامنے پڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کا وکیل بنتا ہے، حضور اس کی میت کے کفیل بن جاتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، اسلامی عالیہ موسیٰ شریف. حضور نے اس کی جنازہ کی کفالت کر دی اور خود پڑھائی. اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اکثر لوگ غائبانہ جنازہ ادا کرتے ہیں، اس سے دلیل پکڑتے ہیں، اسی حدیث سے. یہ آپ کا مسئلہ حل کرتا چلوں، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کی میت میرے سامنے پڑی ہے. سبحان اللہ. الفاظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اس کی میت میرے سامنے پڑی ہے اور میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس کے اندر یہ مسئلہ حل ہوا کہ غائبانہ نماز نہیں ہوتی، اور جو حضور نے پڑھائی تھی
وہ غائبانہ نہیں تھی بلکہ نجاشی کی میت کو حاضر کر بے دیا. شک سبحان اللہ. تو میرے دوستو، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے تعلق جوڑا، نسبت جوڑی، میرے رب نے ان کو با کمال بنا دیا، سبحان اللہ. ان کو اعلیٰ مقام پہ ایسا فائز کیا کہ معراج شریف کا مہینہ ہے، اور میں نے آیت بھی اس حوالے سے پڑھی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف کی رات بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے. قابل توجہ بات ہے، جب حضور بارگاہ الہی کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں اور ایک خاص مقام پہ پہنچتے ہیں جس کو سدرہ کہتے ہیں. اکثر سنتے ہیں نا کہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل نے کہا میرے پر جل جائیں گے، یہ بات اکثر سنی ہوئی ہے. تو جبرائیل نے حضور کے ساتھ یہ عرض کی ہے، یا رسول اللہ کہ میری یہ انتہا ہے، اس سے آگے میں ایک قدم نہیں بڑھ سکتا، ایک پر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا کہ ہم تو پھر بھی آگے جا رہے ہیں. کریم آقا نے اگلی منزلوں کو طے کیا. جب ایک خاص مقام پہ حضور پہنچے تو آواز ہے، یہ حدیث طیبہ کے اندر ہی آتا ہے، آواز من جانب اللہ آ رہی ہے. کیا آواز ہے؟ کف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد، اے محبوب ٹھہر جائیں، بے شک آپ کا رب آپ پہ رحمتیں بھیج رہا ہے، آپ پہ درود بھیج رہا ہے. اس میں ایک خاص اگلی بات میں عرض کروں گا. محدثین نے لکھا کہ یہ جو آواز حضور کی سماعت سے ٹکرائی، یہ آئی تو رب کی طرف سے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے صدیق اکبر بول رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان سمجھ اللہ. نہیں آئی بات؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوں لگ رہا ہے جیسے آواز صدیق اکبر کی ہے. تو محدثین نے فرمایا کہ جب اللہ کریم ابو بکر کی آواز کو اختیار کر کے میرے محمد مصطفیٰ سے کلام کر رہا ہو، جب اللہ کریم اپنے پیارے محبوب سے کلام کرتا ہے تو لہجہ صدیق اکبر کا اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ. لہجہ کس کا اختیار کرتا ہے؟ صدیق اکبر کا لہجہ اختیار کرتا ہے. اللہ کو صدیق کی آواز بھی اتنی پسند ہے، صدیق کی ادا بھی اتنی پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے دوست، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا تن من دھن سب میرے مصطفیٰ پہ فدا تھا، سبحان اور اللہ. میرے مصطفیٰ کریم نے پیار کیا پھر اعلیٰ مقام اور رتبہ عطا فرمایا. حضور نے فرمایا، حدیث مصطفیٰ ہے، حضور فرماتے ہیں انا و ابو بکر من طینۃ واحدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا میں نے عرض کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث کے اندر حضور نے کیا فرمایا؟ انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے دوست، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بندے کو عالی بناتا ہے، بندے کو بے حد و بے شمار رتبے عطا فرماتا ہے. اور جناب مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر فتح ہوتا ہے تو اس رات حضور فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا نبی اس سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ محبت، یہ پیار، یہ دونوں جانب سے. وہ ہمارا سلسلہ ہے نا، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، اس کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذکر خفی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ذکر خفی. خفی ہوتا ہے جو زبان سے بھی باہر اس کی آواز نہ نکلے، بلکہ کتابوں میں ہمارا تو یوں لکھا ہے، یہ اسدی صاحب کو پتا ہے کہ زبان کو تالو سے چپکا لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اوپر لگا لیں، اور دل کہہ رہا ہے اللہ، دل کہہ رہا ہے اللہ، اس طرف توجہ کریں. تو پھر شاعر نے کیا خوب کیا کہا کہ میان عاشق و معشوق رمز است. عاشق اور معشوق کے درمیان ایک راز ہے. یہ جو ذکر ہے نا، یہ ایک راز ہے.
میان عاشق و معشوق رمز است کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. سبحان اللہ. کرامن کاتبین کون ہے؟ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں. یعلمون ما تفعلون، یہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو نا یہ وہ جانتے ہیں. کرنا یا تو ہاتھ سے ہے یا تو پھر زبان سے ہے. دل جب اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کی تو حرکت بھی نظر نہیں آ رہی. سبحان اللہ. یہ عاشق اور معشوق کے درمیان یعنی کہ رب جو مذکور ہے اور بندہ جو اس کا ذکر کر رہا ہے. بندہ ذاکر ہے، رب مذکور ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے نہ جس میں زبان ہلتی ہے نہ بدن حرکت کرتا ہے، لیکن رب بھی جانتا ہے ذکر کر رہا ہے، بندہ بھی جانتا ہے میں ذکر کر رہا ہوں. فرشتے کو خبر بھی نہیں ہو رہی. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر کا عشق، مولا علی شیر خدا کا عشق، وہ عشق ان کے دل کے اندر بسا تھا، رچا تھا. حضور نے فرمایا کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور صرف یہ نہیں وہ دونوں بھی اس سے محبت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ رات حیدری. گزرتی ہے، صحابہ کرام فکروں میں ہے، سوچوں میں ہے، کون بندہ ایسا جو اس قدر مقام بلند کا حامل ہے. صبح ہوئی، ہر بندہ انتظار میں ہے حضور کس کو جھنڈا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہر بندہ انتظار میں ہے، اور بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، معتبر ہستیاں ہیں. حضور نے فرمایا این العلی، سبحان اللہ. علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ کیونکہ سب تو سامنے ہے، علی نہیں ہے. عرض کیا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، تکلیف ہے، پانی بہتا ہے، سرخ مائل ہے، تکلیف کے اندر. حضور نے فرمایا بلاؤ. سبحان اللہ. اپنے اقدس میں حاضر ہوتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ تکلیف کے اندر ہوں، پچھلی چند ساعتیں، گھڑیاں، دن بڑی تکلیف میں گزار رہا ہوں. حضور نے اپنی زبان مبارک سے لعاب لگایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کو قرار آیا. حضور نے فرمایا یہ جھنڈا لے. صحابہ کرام نے خیبر کو فتح کرنے والے دن یہ دیکھ لیا کہ علی وہ ہے جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے، علی وہ ہے جس سے خدا اور رسول دونوں محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. علی کی محبتوں کی سند سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. علی کی محبتوں کی گواہی حضور دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے ساتھ شہادت حضور کے صحابہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ علی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ یہ صحابیت کے درجے پہ فائز ہوا بس یہ کافی ہے. ہاں یہ بڑا درجہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے علی کو ایسا رتبہ عطا فرمایا. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سبحان اللہ. وہ علی جب میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جھنڈا تمہارے حوالے ہے، جا تو میدان کارساز میں اہل ایمان کی سرپرستی کرنے والا، سپہ سالاری کرنے والا، مسلمانی لشکر کو آگے لے جانے والا وہ علی جب لشکر اسلام کو اس لشکر کفار کے سامنے لے کر جاتا ہے تو خیبر کا قلعہ ہے، اس کا دروازہ ہے جو مضبوط ہے، بھاری ہے، لمبا چوڑا ہے، وزنی ہے. ہر صحابی کئی صحابی مل کر کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دروازہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے، نہ اپنے آپ کو وہ ان کے حوالے کرنے کی آمادہ ہوتا ہے. ہر صحابی کوشش کرتا، کئی صحابہ کوشش کرتے ہیں. آخر مولا علی نے فرمایا پیچھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کو پیچھے ہٹایا. یہ اسد اللہ الغالب ہے، یہ امام المشارق والمغارب ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے. حضرت مولا علی شیر خدا خود آپ کے جلوہ گر ہوئے اور ایسے انداز کے اندر آئے کہ سب پیچھے کھڑے ہیں، علی آگے تنہا کھڑا ہے. اس خیبر کے دروازے کو جس کو کھولنے کے لیے کئی افراد مل کر اس کو کھولتے ہیں، علی اکیلا پکڑ کر اس کا کھیڑ کے پائے پہن. سبحان اللہ. یہ علی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. جب وہ جنگ ختم ہوئی
فاتح خیبر مولا علی شیر خدا بنا. دوستوں نے پوچھا یا حضرت یہ کیا مواجرہ ہے, یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ کیسے بھلا ہوا؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں واللہ ما کلعت باب خیبرہ بقوتی ولیکن بقوت الربانیہ. فرماتے اللہ کی قسم مجھے کچھ پتا نہیں کہ یہ میں نے دروازہ کیسے نکالا ہے, مجھے کچھ پتا نہیں, میں کچھ نہیں جانتا, یہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں نکالا بلکہ رب کی عطا تھی, علی نے یہ کام کر ڈالا. وہ علی شیر خدا کیا بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک. آپ کیا فرماتے ہیں, حضور نے کیا فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. اس کا کیا مطلب؟ سمجھنے والی بات ہے نا. سنتے ہیں لوگوں کو, اکثر بیان کرتے ہیں علماء کو, معرفت, علوم, حقیقت, سمجھداری اور اللہ کی رضا, اللہ کی عطا, اللہ کا قرب, یہ سارا در مصطفیٰ سے ملتا ہے. علم حضور کے در سے ملتا ہے, معرفت حضور کے در سے ملتی ہے, رب کی رضا حضور کے در سے ملتی ہے, رب کی عطا حضور کے در سے ملتی ہے. علوم و معارف کا سرچشمہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے, میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, لیکن مصطفیٰ کی ذات سے فیض تب ملے گا جب علی کے دامن کو پکڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, حضور عطا کرتے تھے, حضور عطا کرنے والے. صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی سبحان اللہ, رضی اللہ تعالیٰ, نام سنا ہے نا. جی بے شک. جب کریم آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف, تو وہاں پہ حضور نے ایک برادری قائم کی جس کو ہم اخوت کہتے ہیں. سبحان اللہ. مکہ سے جو مہاجرین مدینہ طیبہ میں آئے, حضور نے ایک مہاجر صحابی کو ایک مدینے کے انصاری سے بھائی بنایا, اخوت قائم کی. جب یہ اخوت قائم ہوئی تو حضرت مولا علی شیر خدا کو حضور نے فرمایا کہ میرے بستر پہ آرام کرو, مدینے مکہ کے لوگوں کو امانتیں لوٹا کر پیچھے آ جانا. حضور کی بستر پہ مولا علی نے آرام کیا, اور اس پرخطر رات کے اندر کہ جب قریش کے سارے دشمن حضور کی جان کے دشمن بن کے کھڑے تھے, علی نے اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کر دیا. یہ بڑے لوگ ہیں, یہ بڑے معتبر لوگ ہیں. جب مولا علی شیر خدا حضور کی وہ امانتیں مدینہ مکہ میں دے کر مدینہ پہنچتے ہیں, وہ برادری قائم ہو چکی ہے, وہ اخوت قائم ہو چکی ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے. علی رہ گیا, حضور کی خدمت میں آیا روتا ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آنکھوں سے آنسے. حضور نے فرمایا علی تجھے کس بات نے رلایا, کیوں پریشان ہو, کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے برادری قائم کی ہے, سب تو دوست ایک دوسرے کے بھائی بن گئے, میں رہ گیا ہوں, میں تو رہ گیا نا, میں کس کا بھائی ہوں, میرا کون ہوگا اس مدینہ کے اندر, میں جو مکہ سے آیا ہوں, اپنا گھر چھوڑ کر, اپنا در چھوڑ کر, خاندان اور رشتہ دار چھوڑ کر, مکہ المکرمہ میں موجود خدا کا گھر چھوڑ کر. صحابہ نے کعبہ بھی چھوڑا ہے, صرف جائیداد نہیں چھوڑی, صرف زمینیں اور کاروبار اور اپنے رقبے اور اپنے گھر مکان رشتہ دار نہیں چھوڑے, کعبہ بھی چھوڑا ہے حضور کی خاطر, کیونکہ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ برادری تو قائم ہو گئی, میں کس کا بھائی ہوں, بات خاص ہے نا جی, میرا کون ہے یا میں کس کا بھائی ہوں, میرے مصطفیٰ کریم عطا کرنے والے. حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری. حضور نے علی کو اپنا بھائی, یہ حضور کی عطا ہے, حضور کی وہ سلمان والی بات آ گئی, وہ میں پیچھے کر رہا تھا. حضرت سلمان فارسی یہ تو مکے کا بھی نہیں,
یہ تو مدینے کا بھی نہیں، یہ کہاں کا ہے؟ یہ تو فارس سے آیا تھا، یہ تو ایران کا رہنے والا، فارس کا رہنے والا ہے، یہ کس کا ہوگا؟ بات ہے نا جی کہا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو محروم نہیں فرماتے، حضور ادا کرتے۔ حضور کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے برادری قائم کر دی، مکہ والا مدینے والے کا بھائی بن گیا، یہ سلمان تو فارسی ہے، فارس کا رہنے والا ہے، یہ تو باہر سے آیا، یہ کہاں جائے گا؟ حضور نے فرمایا سلمان منا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت کا حصہ ہے، حضور نے اہل بیت میں شامل کر۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی عطائیں کہ جنہوں نے حضور پہ اپنا سب کچھ وارا نثار کر دیا، حضور نے بھی ان کو اپنے ساتھ لگایا ایسا کہ پھر دنیا میں یاد رہ جاتے ہیں۔ تو وہ مولا علی شیر خدا اتنے رتبے والے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ مولا علی کے شاگرد ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں آپ حضرت مولا علی سے فیض لینے والے، سلسلہ چشتیہ حضور سے حضرت مولا علی، حضرت مولا علی سے حسن بصری، یہ یوں فیض چلتا ہے، یہ فیض کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ جب حضور علیل تھے اور نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہ لا سکتے تھے تو ایک دن حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس۔ بات یہ ساری باتیں عقائد کی باتیں یہ یاد رکھا کریں، یہ اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیں، اپنے عقیدے کے اندر جگہ دیں۔ یہ پرفتن دور ہے، عقائد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لوگ آپ کو اہل بیت کرام کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے بغض کا جام تو نہیں پلا رہے، اور کہیں آپ کو صحابہ کی عقیدت و محبت کے روپ میں اہل بیت سے دور تو نہیں کر رہے، کہیں یہ پریشانی نہ بن جائے، اس حوالے سے خیال رکھنا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے خاص مقام عطا کیا، اہل بیت کو بھی رب نے خاص مقام عطا کیا۔ سنی وہ ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ خالی نہیں ہوتے، جس کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، دوسرے میں اہل بیت کا دامن ہوگا، یہ دونوں سے لپٹا ہوا ہے، دونوں سے دور نہیں۔ جو صحابہ سے دور ہوا وہ بھی گمراہی کی گڑھے میں جا پڑا، جو اہل بیت سے دور ہوا اس کو بھی تباہی مقدر ملی۔ جس نے دونوں کا دامن پکڑ لیا اس کو اہل سنت و جماعت ہی تو کہتے ہیں۔ وہ سنی ہم ہی تو ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے ساتھ جڑے ہوئے، جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ جڑے ہوئے، جو پیر میر علی شاہ کے ساتھ جڑے ہوئے، جو شاہ سلیمان توسوی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو خواجہ دوست محمد قطاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خواجہ محمد عثمان دامانی کا دامن جنہوں نے پکڑا، جنہوں نے ان کے دامن پکڑے، ان کے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے۔ صحابہ کا دامن بھی ان کے ہاتھ میں، اہل بیت کا دامن بھی ان کے ہاتھ میں۔ یا تھوڑا سا یوں کر لیں، دونوں کی غلامی کا پٹا جن کے گلے میں ہے، اس کو ہی تو سنی کہتے ہیں۔ جو ان سے کٹ گیا وہ حضور سے دور ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں حضور کی محبت و عشق کا ایسا دامن ہے کہ جو ان سے لپٹ گیا وہ دامن مصطفیٰ سے لپٹا ہوا ہے، وہ حضور سے لپٹا ہوا ہے۔ جو ان سے دور ہوا حضور نے اس کو خود سے دور کر دیا۔ تو میرے دوست، حضرت امام حسن بصری نے کیا فرمایا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے اندر ایک اور حدیث ہے جو حضرت امام حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، بات قابل غور ہے۔ حضرت مہر علی شاہ سے کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے اور حضرت عمر نے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ کس نے نماز پڑھائی؟ حضرت عمر نے۔ وہ کوئی چھوٹا آدمی، بڑا معتبر آدمی ہے، حضور کی مراد ہے،
حضور کی مراد ہے، باقی مرید ہیں، وہ مراد مصطفیٰ ہے۔ وہ عمر نماز پڑھاتا ہے، حضور نے فرمایا یہ تو عمر نماز پڑھا رہا ہے، میں نے تو ابو بکر کا کہا تھا۔ پھر ابو بکر کے صحابہ کبھی بھی کسی پر متفق نہیں ہوں گے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، یہ بھی حدیث حضرت پیر مہر نشاں نے لکھی۔ کس نے لکھی؟ تصفیہ کے اندر میں اس کتاب کو بڑا مطالعہ کرتا ہوں اور بالاستیعاب پڑھتا ہوں، ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں ایک کاغذ لے آؤ، ایک ورق لے آؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا؟ حضور نے فرمایا میں فیصلہ لکھتا ہوں ابو بکر کے حق میں۔ یہ پیر مہر علی شاہ لکھ رہے ہیں، میں ابو بکر کے حق میں عہد لکھ کر دیتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا بس چھوڑ دو، جیسے میں چاہتا ہوں میرا رب بھی ویسے ہی چاہتا ہے، یوں ہی ہوگا جیسے میں چاہتا ہوں یوں ہی ہوگا، اس میں رب نے میری تائید کر دی۔ تو مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور نے فرمایا توجہ طلب، کیا فرمایا حضور نے؟ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں وہیں پر تھا، ابو بکر تو موجود بھی نہیں تھا۔ جب یہ بات حضور نے کی میں وہیں تھا، ابو بکر موجود نہیں تھا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں صحت مند تھا، بیمار بھی نہیں تھا، میں موجود تھا، صحت مند تھا، میرے سامنے حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اس لیے حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا فرماتے تھے کہ جس کو حضور نے ہماری نمازوں کا، ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم اس کو اپنا دنیا کا امام بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ کسی نے بھی جناب صدیق اکبر کے معاملہ میں اختلاف نہیں کیا، کسی بھی صحابی نے نہیں کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے اپنی بائیعت نہیں، بلکہ سب نے تسلیم کر لی۔ پھر معراج شریف کے حوالے سے ایک اور بات، ہمارے حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری رحمت اللہ، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ احمد سید دہلوی رحمت اللہ نے، آپ کا مزار مدینہ شریف، آپ کی کتاب ہے اثبات المولد والقیام، میلاد شریف کے اوپر ہے حضور کی۔ ایک کتاب ہے احسن الکلام فی اثبات المولد والقیام، 3-4 کتابیں آپ نے لکھی۔ بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جب حضور حاضر ہوئے نا معراج شریف کی رات، اور خاص ایک حضور کو اعزاز ملا، دیدار الہی نصیب ہوا، اور بڑی ایک اعلیٰ حضور کو معراج نصیب ہوئی، اعلیٰ مقام و رتبہ نصیب ہو، معراج عروج کو کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا پیارے محبوب یہ جو میں نے تجھ پہ اتنا کرم کیا، تجھے اپنا دیدار کروایا، رات کے ایک لمحہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک چھوٹے حصے میں یہ جو تجھے میں نے اتنا اعلیٰ رتبہ دیا، یہ بتانا ہے، چھپانا نہیں، اس کو بیان کر دینا، یہ بتا دینا کہ مجھے معراج ہوا، مجھے یہ اعلیٰ رب نے مقام عطا کیا، اور قرآن نے اس کی تائید کر دی۔ حضور فرماتے ہیں عرض کیا یار میرے مالک، اے میرے اللہ، میں تو بیان کر دوں گا، میں تو بیان کر دوں گا، میری اس بات کی تائید کون کرے گا؟ خاص نکتہ ہے یہ، اگر کسی کی عقل میں آ گیا نا اس کے عقیدے سلامت رہیں گے۔ میری اس بات کی تائید کون کرے گا؟ یہ تو عقلوں سے ورا باتیں ہیں کہ ایک لمحہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو جانا کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، پھر آسمانوں کی طرف جانا، پھر اللہ کا دیدار ہونا، پھر جنت کو دیکھنا، جہنم کو مشاہدہ کرنا، یہ سارا عقل تو نہیں مانتا، عقل اس کو نہیں مانتا۔ میرے مالک میں تو اس کو بیان کر دوں گا، میری تائید کون کرے گا؟ میری تصدیق کون کرے گا؟ میری بات کو تسلیم کون کرے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا میرے محبوبہ، ابو بکر ہوگا جو تیری بات کو تسلیم کرے گا۔ نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔
یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جب حضور واپس آئے معراج کی رات، صبح ہوئی، مسجد حرام میں حضور جلوہ گر ہوئے، وہ سارا واقعہ بیان کر دیا. جو کمزور ایمان لوگ تھے ان میں تو کچھ ایسے ہوئے جو گمراہی کی طرف چلے گئے. کفار تو ہنسی مذاق اڑانے لگے. ابو جہل کو تو اس کے ہاتھ میں تو ایک تماشا آ گیا کہ پہلے بھی عجیب باتیں ہیں، آج سب سے عجیب بات کر دی کہ میں رات کے چھوٹے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، اور رات کے ایک لمحے میں ابو جہل نے، وہ ہماری سرائکی میں کہتا ہے ابو جہل دی پیر پک پئی، اس نے کہا کام تو آج ہوا ہے نا، یہ تو عقل بھی نہیں مان. وہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا اور کوئی مانے نہ مانے ذرا ابو بکر کو تو جا کر چیک کرے وہ کیا کہتا ہے. آج رب نے رات کو صدیق اکبر کی تصدیق کا حکم کر دیا تھا، اور ابو جہل صدیق اکبر کو آزمانے جا رہا ہے. وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک اس کو کچھ خبر بھی نہیں کہ حضور نے کیا بیان کیا ہے، کیا اعلان کیا. ابو جہل آپ کے دروازے پہ آیا، دروازہ کٹکھٹایا، اس کے ساتھ دو چار اس کے ساتھی بھی ہیں. جناب صدیق اکبر باہر ہے، کیا معاملہ ہے، صبح صبح کیسے آنا ہوا. کہنے لگا تمہارا دوست جو ہے نا وہ محمد بن عبداللہ، وہ پہلے تو عجیب باتیں کرتا تھا، وہ تو پہلے ہم چلو کچھ اس کا گزارا کر رہے تھے، اب اس نے یہ بات کی ہے کہ میں رات کے چھوٹے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس پھر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. یہ ماننے والی بات ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے میرا یار کہتا ہے وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سچ کہنے والا ہے. یہ صدیق ہے جس نے پہلی فرصت میں تصدیق کر دی، اور حضور کے سامنے نہیں کی بلکہ کافروں کے سامنے کہہ رہا ہے، مشرکوں کے سامنے کہہ رہا ہے، دشمنان مصطفیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے. بات سنانے والے بھی وہ ہے. ابھی تو حضور کی زبان سے سنا بھی نہیں، صدیق اکبر نے تصدیق کر دی. یہ ہے صدیق اکبر. اور ایسا دائمی اعزاز نصیب ہوا کون سا بنا جو حضور کے دامن میں ساتھ لیٹے ہیں. کیسا اعزاز ہے، اس کے اوپر کوئی کلام کر سکتا ہے. یہ تو ایسا مقام ہے، ایسا عروج ہے جس کو زوال نہیں ہے. یہ تو ایسا قرب ہے جس میں دوری نہیں ہے. یہ تو ایسا تعلق ہے جس میں جدائی نہیں ہے. یہ تو ایسی نزدیکی ہے جس کو کوئی دور کر ہی نہیں سکتا. حضور نے ایسے اپنے ساتھ لگا کے رکھا، اور صدیق کو ساتھ ایسے لگا کے رکھا کہ جو صدیق کو نہیں مانتا حضور فرماتے ہیں میری طرف بھی نہیں آئے گا. یہ بات سمجھ نہیں آئی. جو صدیق کو نہیں مانتا، جو فاروق کو نہیں مانتا، حضور نے فرمایا وہ مجھ تک بھی نہیں آئے گا. اس لیے تو ساتھ رکھا ہے کہ جو ان کو مانے گا وہ مجھ محمد تک آئے گا، جو ان کو نہیں مانے گا وہ محمد تک نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. یہ ایسا کوئی، یہ یوں نہیں ہو گیا، یہ اس لیے تو ہوا ہے کہ جو ان کو مانے گا حضور فرمائے گا آنے دو. یہ تو ازل کے فیصلے ہیں. ایسا حضور نے قرب دیا، کیا دیا کہ جس میں بعد نہیں، ایسا کمال دیا کہ جس کو زوال نہیں. اب اگلی بات، اب حضور نے تو قرب دے دیا، قرب دے دیا کہ کوئی ایمان والا جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے حضور کی تو سلام پہلے حضور کو کرتا ہے، پھر جناب صدیق کو، پھر جناب فاروق. یہ تو قرب ہوا نا ظاہری طور پر جو میں مزار نظر آ رہا ہے، اس کے اعتبار سے پھر حدیث مصطفیٰ سامنے آتی ہے. حضور نے فرمایا ایک دن حضور آئے مسجد میں، صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے، فاروق اعظم حضور کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا کہ جیسے یہ میرے ساتھ ہے نا، جب میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا یہ یوں ہی میرے ساتھ ہوں گے، یہ یوں ہی میرے ساتھ ہوں گے. پھر فرمایا جب حشر کے میدان میں آؤں گا یہ اسی طرح میرے ساتھ ہوں گے. اب بتاؤ نا کہ صدیق و فاروق کو حضور نے تو دائمی قرب دے دیا، وقتی نہیں، دائمی، ہمیشہ والا.
اب اس ہمیشگی کا کیا آخر ہے، کیا انتہا ہے، وہ رب جانے یا اس کا پیارا نبی جانے، لیکن حضور نے ایسا قرب دے دیا، ایسا نزدیک کر لیا۔ تو میرے دوست، جن لوگوں نے حضور پہ اپنا سب کچھ نثار کیا، قربان کیا، حضور نے پھر ان کو سینے سے لگایا، مزار میں بھی ساتھ جگہ دے دی اور آخرت تک ایسا ساتھ رکھا کہ میدان حشر میں بھی ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی حضور ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس لیے میرے دوست، سنی اہل سنت وہی ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کی غلامی کا پٹا ہوتا ہے، دوسرے میں اہل بیت کی غلامی ہوتی ہے۔ جو ان دونوں کو پکڑ کے رکھتا ہے وہ حضور کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ جو ایک کو چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہیوں کے، ظلمتوں کے، گمراہیوں کے جکھڑوں میں فنا ہو جاتا ہے، وہ منزل مقصود کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا کے ان دونوں خوبصورت پھولوں کے ساتھ ہمیشہ کی وابستگی نصیب فرمائے، اہل بیت و صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ان کی حاضری قبول فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔